مفتاح صاحب دو کوئک سوال ہیں. ایک تو جو طارق بھائی نے باتیں بتائی نا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ والی بات ہی غلط ہے. ہم تو 1300 ارب سے اب 850 ارب پہ آ گئے ہیں اور ہم کوئی ایسا اخراجات نہیں جو آئی ایم ایف سے اپروو نہ ہوا جو ہم کر رہے ہوں اور غریبوں کے لیے بڑا کچھ اس کو آپ ضرور رسپونڈ کر دیجئے. اور دوسرا یہی بات کہ یہاں پر اگر آپ کے نزدیک اگر الیکشن رگ ہو کے حکومت آئی, اگر کوئی صحیح پراپر مینڈیٹ والی حکومت بھی آتی ہے وہ کیا کر لیتی؟ اس بات کا کیا تعلق ہے اس بات سے گڈ اکانومی کا with the legitimacy of the. تو پہلی والی جو طارق بھائی کی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ جس فنڈ میں ایم این ایز کو پیسے دیے جاتے ہیں, جو میں نے گزارش کی ہے کہ 35 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت نے ہر مسلم لیگ کے ایم این اے کو دیا ہے جو پنجاب سے الیکٹڈ تھا, اور 25 وفاق نے دیا. اس کو ایس جی ڈی کا نام دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑائی نہیں کرتا کہ تمہارا کتا تم قومی ہے, ہمارا کتا, یہ وہ بات کر رہے ہیں. مطلب میلینیم ڈیولپمنٹ فنڈ بولتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ بولتے ہیں. پیسے تو ایم این اے کو جانے نا. اب یہ طارق بھائی کو بھی پتہ ہے, سو اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اچھا میں ایک سوال کر لوں کمران بھائی. مفتاح صاحب کو سوال پوچھ رہے ہیں, میں ایک سوال کر لوں مفتاح بھائی کو بات دیں. اکانومی ہاں جلدی پوچھیں بھائی, ٹائم کم ہے, جلدی پوچھیں, ان کا ٹائم لے رہے ہیں آپ. بولے کیا سوال ہے بھائی؟ میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں کہ یہ فنڈز جاتے آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ایس ٹی جیز کے فنڈز. ایم این ایز اگر کسی چاہیں تو اسکیم کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں, ہمیں یہ پیسے دیا نہیں جاتا. میرا یہ موقف ہے. مفتاح صاحب ناؤ دا مائک از ود یو. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ پیسے ان کو کیش تو نہیں ملتے, لیکن طارق بھائی کو بھی پتہ ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایم این اے یہ کرتا ہے. بہت سارے ایم این اے, چند ایم این اے تو بالکل پیسے نہیں لیتے, لیکن ہم جب یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف ایم این ایز جو ہیں اس میں سے کانٹریکٹر سے تھوڑے پیسے لیتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت آپ موٹر سائیکل چلانے والے سے 3700 روپے تنخواہ ٹیکس لے رہے ہیں, جس وقت آپ کو اس سال آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ کے بعد اب ڈیفینس کی نیڈز بڑھ گئی ہیں, جب پاکستان میں جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا 40% لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, اس سال ضروری ہے کہ یہ کریں. اس سال یہ اگر ایک سال اگر ایم این ایز اور ایم پی ایس کو نالیوں کے پیسے بند کر دیں جو پچھلے سال 700 ارب تھے, اس سال صوبے اور وفاق ملا کر اس سال 1000 ارب روپے ہوں گے, اگر یہ ایک سال بند کر دیں 1000 ارب روپیہ نہ دیں, ٹھیک ہے, جو ایگزسٹنگ بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں تھرو فارورڈ بہت زیادہ ہے اسی کو دے دیں, یہ والے پروجیکٹس نہ کریں, 1000 ارب روپیہ بچا لیں, تو اس 1000 ارب روپے سے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے لکھا ہے کہ 1300 ارب روپے بچا سکتے ہو. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے سال ہم پورے صوبے اور وفاق کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ 4000 ارب کے ہوں گے. میں کہتا ہوں اس میں سے 1300 ارب بچا لو. 1300 ارب میں سے آپ 600 ارب روپے سے افواج پاکستان کو تھوڑے سے ڈیفنس کی چیزیں خرید دیں. 500 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ بسپ کے اندر بڑھا دیں تاکہ ہر فیملی کے اندر تھوڑی سی پاورٹی کم ہو, تھوڑی سی الٹریسی کم ہو, کسی لوگوں کے گھر میں پیٹ میں اناج جائے. اور 200 ارب روپے 300 ارب روپے سے آپ جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگوں کو ان کے ٹیکس میں 40% کمی کر دیں کہ بھئی تیرا ٹیکس 2000 روپے بنتا ہے, تم نے 1200 روپے دینے, تمہارا ٹیکس 20000 روپے بنتا ہے, تم نے 12000 دینے, آپ 40% ان کو ٹیکس ریبیٹ دے دیں. اگر یہ کر دیں گے, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کامران بھائی, پاکستان سے جو لوگ باہر آج جا رہے ہیں اس کی اسپیڈ کبھی اتنی نہیں تھی, ٹھیک ہے, پیپل آر ووٹنگ ود دیئر فیٹ, ایمانداری کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے اگر پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا 39% تم سے ٹیکس لیں گے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ دے گا. ایک اور بتاؤں, ڈاکٹروں کے اوپر, لائرس کے اوپر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ کے اوپر اس وقت 49.5% ٹیکس ہے, 49.5% ٹیکس, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹیکس کے ٹیکس کے پیچھے ایک سماجی معاہدہ بھی ہوتا ہے نا, عمرانی معاہدہ ہوتا ہے نا ایک, کہ جو اس میں حکومت آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, آپ کچھ حکومت کو پرووائڈ کرتے ہیں. جی مجھے بتائیں کہ کیا حکومت ہماری سہولت کسی حکومت نے کبھی نہیں دی؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہمارے 40% بچے جو ہیں وہ آج اسکول میں نہیں ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں. 2.70 کروڑ بچے ہیں. یہ پوری مطلب اس دنیا میں اتنے زیادہ بچے کہیں پر بھی نہیں ہیں جو اسکول کے باہر ہیں. ہم کو ہندوستان سے جہازوں کی جنگ ضرور جیتنی ہے اور اللہ نے ہم کو جتائی ہے, لیکن ہم کو تعلیم کی جنگ بھی جیتنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئکلی کہہ دیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بریک لینی ہے پھر. سر اس ملک میں جہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہو, جہاں پہ غربت بڑھ رہی ہو, لیکن اس وقت جو آپ بات کر رہے تھے نا مینڈیٹ کی, سر دیکھیں حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. دنیا بھر میں تیل کی پرائسز $60 پہ آ گئی ہیں, اس سے کم نہیں ہوئی. کموڈیٹیز کی پرائسز کم ہو گئیں. یہ بجٹ تو ٹرانسفارمیٹیو بجٹ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ حکومت کے اخراجات کم کریں, پی ایچ ڈی پی کم کریں, ٹیکس بچائیں اور لوگوں کو آگے لے کر آئیں. لیکن آپ تو وہ نہیں کر رہے, آپ تو یہ ملک کا وقت ضائع کر رہے ہیں.